الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 11واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 27واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 220 تک ہوا، آیت نمبر 220 کے بعد ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ۔ اوپر سے ذکر شرعی احکام کا چل رہا ہے۔ بہت سے احکام، روزہ، جہاد، اعتکاف، اسی طریقے سے اشہر حرم اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، شراب، جوا، یتیموں سے متعلق احکام، ان چیزوں کے احکام کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا۔ ایک حکم یہاں پر ان آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی مشرک عورت سے مسلمان مرد کا اور کسی مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت یا اس کے الٹا، یہ دونوں کی اجازت تھی۔ پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی اجازت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ تو پہلے زمانے میں پچھلی قوموں میں مسلمان مرد کافر عورت یا کافر مرد مسلمان عورت کے درمیان نکاح ہو جایا کرتا تھا، اس کی اجازت تھی۔ ابتدائی اسلام میں بھی اس کی اجازت رہی۔ نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، وہ پہلے ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، کافر تھے وہ، عتبہ، شیبہ، تو یا اس طرح کچھ اور نام ہیں۔ تو اس سے ہی معلوم، یہ پہلے جو اس کی اجازت تھی، اس آیت نے بہت صاف لفظوں میں اس کی ممانعت فرما دی اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ مشرک عورت کو مسلمان مرد جب نکاح میں لائے گا یا کوئی مسلمان عورت مشرک مرد کے نکاح میں جائے گی تو میاں بیوی کے درمیان جو محبت، الفت اور ایک دوسرے میں جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں اگر محبت کا تعلق نہ ہو تو ازدواجی زندگی کڑوی ہو جائے گی۔ دونوں کے درمیان تو میل محبت اگر نہیں ہوگی تو ازدواجی زندگی کا مقصد نہیں پورا ہوگا۔ اگر ازدواجی زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہوگا میل محبت کی وجہ سے، تو یہ میل محبت شرک کے جراثیم دھیرے دھیرے مسلمان کے اندر منتقل کر دے گی، اس لیے کہ شرک سے جو بیزاری اور شرک سے جو نفرت اور بت پرستی سے جو دوری اور بت پرستی سے جو انسان کو اجنبیت ہونی چاہیے، وہ اس کی قباحت اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے نکل دی جائے گی۔ اور اگر ان دونوں نے آپس میں اپنے اپنے کو مذہب پہ باقی رکھنے کی کوشش کر بھی لی تو جو اولاد ہوگی وہ مشرک، چاہے باپ ہو چاہے مشرک ماں ہو، وہ اپنے مذہب پہ ڈھالنے کی کوشش کرے گی، ہر ایک اپنا اپنا اثر چھوڑنے کی کوشش کریں گے، تو اس اولاد پر برے اثرات پڑیں گے۔ تو اس بنا پر جب کہ حکم یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اپنے شریک حیات کو ایسا منتخب کرو کہ آگے ہونے والی اولاد دونوں کے درمیان سے نیک پیدا ہو۔ یہ جبھی ہوگا جب باپ کے نیک ہونے کے ساتھ بیوی بھی نیک ہو، بیوی نیک ہونے کے ساتھ باپ بھی نیک ہو، شوہر بھی نیک ہو۔
تو لہذا ماں بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی ماں بنانے کے لیے نیک عورت کو تجویز کرنا چاہیے. یہاں نیک کا مسئلہ نہیں ہے تو شرک و کفر کا مسئلہ آ گیا. لہذا شرک کفر کے درمیان جب اسلام اور شرک دونوں جمع ہوں گے، کفر اور ایمان جب دونوں جمع ہوں گے، ایک کافر ہوگا ایک مومن ہوگا، تو ان دونوں کے مجموعے سے پورا تو دین آئے گا نہیں، کفر کے جراثیم ساتھ ساتھ باقی رہیں گے. اس بنا پر ان دونوں کو ایک دوسرے سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفر کے جراثیم منتقل ہو. دوسرے یہ کہ اولاد پہ اس کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں. اور یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بجائے جنت کے جہنم کے راستہ دکھلا دے. کہ وہ بیوی کافر تھی، اس کی محبت میں آ کر کے خود بھی ساتھ دینے لگ گئے، مندر چھوڑنے جانے لگ گئے، خود بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو کافر عورت حرکت کر رہی تھی اس کو خود بھی کرنے لگ گئے. نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم برا نہیں سمجھ رہے ہیں. گھر میں وہ بت لا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، لہذا اس کی بنا پر آپ کا گھر بت کدا بن گیا، آپ کی بیوی شرک والی بن گئی اور شرک سے آپ کو نفرت ختم ہو گئی. جبکہ شرک سے بیزاری کا اعلان اس کے لیے تو باپ مشرک ہے تو اس کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے. اگر جو ہے بیٹا کافر ہے تو میدان جہاد میں اس کو نہیں بخشا جاتا ہے، اور یہاں گھر میں بیوی ہی کفر کافرہ بنی بھی ہو تو کیسے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. تو وجہ گویا کا حاصل یہ بنا کہ یہ دونوں شرک کی وجہ سے یہ تمہیں جہنم کے راستے پہ ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے. اللہ کی دعوت یہ ہے، اللہ کا حکم ماننے پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جنت والے راستے پہ پڑو گے. اب اگر غلام شوہر بھی ہو اور بیوی باندھی بھی ہو، یعنی بالکل حقیر درجے کی مومنہ ہو، وہ 1000 درجے بہتر ہے اس مشرک عورت سے جو تمہیں بہت پسند آ رہی ہو لیکن اس کی وجہ سے تم جہنم کے راستے پہ پڑ رہے ہو. تو گویا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ تمہارا جنت میں جانا خطرے میں نہ پڑے، تمہارا اسلام خطرے میں نہ پڑے، اور تم جو ہے شرک و کفر سے تمہاری جو قباحت و اجنبیت ہے اس میں فرق نہ پڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں کو اپنے نکاح میں لانے سے اور اسی طریقے سے مشرک مرد سے نکاح کرنے سے اللہ نے دونوں طرف سے پابندی لگا دی. البتہ اس پابندی میں ایک چیز مستثنا ہے، مناسب نہ ہونا اور بات ہے، لیکن جائز ہونے نہ ہونے کی حد تک قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے پہلے ہی رکوع کے اندر اہل کتاب کا ذکر کیا ہے. اور اہل کتاب جس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہودی، وہ عیسائی جو تورات و انجیل کو چاہے جتنی محرف ہو گئی لیکن مانتے ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہوں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہوں، آخرت کے قائل ہوں، جنت دوزخ کے قائل ہوں. آج کل کے نام نہاد یہود و نصارہ نہیں، کیونکہ یہ کسی کو نہیں مانتے، یہ تو ملحد و بے دین ہوتے ہیں، ان کا یہ ذکر نہیں ہے. قرآن کریم نے جو اہل کتاب کا ذکر کیا ہے جن کے اندر 3 صفات ہو: آخرت کو ماننا، نبی کو ماننا، کتاب کو ماننا. چاہے وہ اسلام کو نہ مانتے ہوں، چاہے وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم ہو، لیکن وہ اہل کتاب کہلائیں گے. تو اہل کتاب چند عقائد میں اہل ایمان سے قریب ہونے کی وجہ سے، اگرچہ وہ بھی کافر مشرک ہیں اور وہ بھی اہل جنت میں سے نہیں ہیں، اہل قبلہ میں سے نہیں ہیں، لیکن چند چیزوں میں اشتراک کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح میں، ان کے ذبیحہ کے حلال ہونے میں، کہ وہ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، چونکہ وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، ان کے ہاں طریقہ ذبح وہی ہے جو اسلام میں طریقہ ہے. تو اس طریقے سے ذبح ان کا حلال، ان کی عورتیں بھی حلال ہیں، ان کے مرد نہیں حلال ہیں. یعنی مطلب یہ نکلا کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، چونکہ مرد کو فوقیت اللہ نے بخشی ہے، عورت کو مرد کا تابع بنایا ہے، اور مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ عورت کو اپنے صحیح طریقے سے اس کے جہاں جسمانی طور پر نفقہ اٹھا رہا ہے، روحانی اور دینی نفقے کی اور اس کو دینی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے شوہر پر ڈالی ہے. وہ بات الگ ہے کہ آج کل جو ہے اس ذمہ داری سے اتنی غفلت ہے کہ عورتیں ہی غالب رہتی ہیں اور مرد جو ہے مغلوبانہ زندگی گزار رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا اختیار خود اپنے ہاتھوں کھویا ہوا ہے. شریعت نے تو مرد کو غالب بنایا ہے اور گھر کا امیر مرد کو چنا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی برتری باقی رکھیں.
عورتوں کا ہر طریقے سے خیال رکھیں، لیکن گھر کی امیر مرد ہیں، گھر کی امیر عورتیں نہیں ہیں۔ عورتوں کی نہیں چلنی چاہیے، مردوں کی چلنی چاہیے۔ خیر، تو اس بنا پر چونکہ مرد کو شریعت نے حاکم بنایا، تو اس لیے ایک طرف سے اجازت تو دے دی گئی کہ تم اور کتابیہ ہو، یعنی اہل کتاب میں سے ہو، تو نکاح کو جائز رکھا گیا ہے، اگرچہ مناسب پھر بھی نہیں قرار دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بعد کے دور آئے، اس اجازت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آثار امام محمد میں اپنی کتاب میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ دیگر ممالک جب فتح ہو رہے ہیں تو وہاں پر لوگ ان یہود و نصارہ کی عورتوں سے کثرت سے شادیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے دو نقصانات ہوں گے۔ ایک، مسلمان گھر میں مسلمان بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی، دوسرے یہ کہ کثرت سے ان کا مسلمانوں کے بیچ میں آنا یہ خطرے کا بھی الارم ہو سکتا ہے۔ وہ دوسری نیتوں کے ساتھ مسلمان مردوں سے نکاح کریں گی، وہ راز لیں گی اور وہ راز غیر مسلموں کو وہ اس کا شیئر کریں گی، اور اس طریقے سے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ نقصانات سامنے آئیں گے۔ چنانچہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو اپنی نگاہ سے بھانپ لیا تھا، بعد کے دور میں اس کو ثابت کر دکھایا جب لوگوں نے پرہیز نہیں کیا۔ اور آج کل جو برے حالات مسلم ممالک پر ہیں، اس کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شہزادے اور یہ حکمراں، یہ بڑے بڑے، یہ امریکہ انگلینڈ میں پلے بڑھے، وہیں انہوں نے کسی یہودیہ سے عشق رچایا، کسی عیسائی سے عشق رچایا، اس کو اپنے گھر میں لے آئے، اب ان سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ آج حکمراں ہیں۔ ان کا تو اس کی وجہ سے ان کی جو تربیت جن ماؤں کے گود میں ہوئی وہ مائیں عیسائی تھیں، وہ مائیں یہودی تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے اپنی دوستیاں کیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اشاروں پر چلے اور ان کے مشوروں کو قبول کیا، اور انہوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ یہ نقصان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا تھا، یہ نقصان بھی سامنے آ سکتا ہے، اس لیے اجازت ہونا اور بات ہے کہ کسی وجہ سے انسان یہ محسوس کرے، ضرورت محسوس کرے، یا اس کو نیک رشتہ کہیں اور نہیں مل رہا، تو یہ اس بات کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن ایک تو شرط یہی واقعی اہل کتاب ہو، آج کل اہل کتاب نہیں پائے جاتے، آج کل تو ملحد ہیں، دہریہ ٹائپ کے ہیں، واللہ کو نہیں مانتے، آخرتی کی وہ قائل نہیں ہوتے، لہذا وہ اہل کتاب کا مصداقی نہیں ہے۔ اہل کتاب بھی ہو، اور پھر یہ کہ وہ مناسب پھر بھی نہیں ہوتا، جائز ہونا اور بات ہے۔ آج کل خصوصاً کو ایجوکیشن کی وجہ سے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے، جب غیر مسلم اور مسلمان آپس میں پڑھتے ہیں اور جو ہے وہیں پر تعلقات بن جاتے ہیں، کثرت سے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن نے ایک شرط لگائی کہ اگر مشرکہ عورت سے تمہیں تعلق ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مومن بنا لو، اس کو ایمان کی دعوت دو، اگر وہ صدق دل سے ایمان قبول کر لے تو پھر اسلامی شریعت کی روح سے اس کو اپنے نکاح میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن شرک کی حالت میں رہتے ہوئے، اور وہ عورت یا لڑکی شرک پر رہتے ہوئے، اپنے دھرم پر باقی رہتے ہوئے تمہارے نکاح میں آئے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ، جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ پھر تو وہ کتنے ہی شریف ہو، کتنی وہ بااخلاق ہو، کتنی وہ حسین ہو، کتنی وہ دولت مند ہو، اس کے مقابلے میں، ایسی مشرکہ عورت کے مقابلے میں تم ایک حقیر سی باندی جو ایمان والی ہو، کالی کلوٹی ہو، بدصورت ہو، معاشی اعتبار سے کمزور ہو، اس سے نکاح کر لینا زیادہ بہتر ہوگا اس مشرکہ کے مقابلے میں جو تمہیں بہت پسند آ رہی ہے۔ پسند آنا یہ گویا تمہاری اپنی پسند کو، اگر تم نے اپنی پسند کو معیار قرار دیا تو تم جہنم کے سودا کر بیٹھو گے۔ اپنی پسند کو معیار مت قرار دو، تم شرک کے ساتھ سمجھوتا مت کرنا۔ ایمان ہے، چاہے جتنی خرابیاں اس کے بعد ہوں گی تو وہ کم درجے کی ہوں گی، لیکن ایمان کے بغیر چاہے جتنی خوبیاں ہوں گی وہ سب جو ہے وہ بیکار ہوں گی اور نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ تو ایک پہلو تو یہ ہوا۔ دوسری طرف اسی طریقے سے مشرک مردوں کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان عورت، مسلمان لڑکی یہ کسی مشرک مرد کے نکاح میں نہ جائے۔ ہاں، اگر کوئی مشرک مرد بھا رہا ہے، پسند آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو اس کو اس کے ایمان کو پرکھ لو، اس کے ایمان کا امتحان لے لو۔ صرف تمہاری محبت میں اس نے ایمان قبول کیا، اور ایک مرتبہ بھی شرک کی کوئی چیز سامنے آئے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے مشرک مرد سے مسلمان عورت کا
یا مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح ابتدا میں جائز نہیں ہے، ایسے ہی اگر دونوں مسلمان تھے، ان میں سے ایک شرک پہ چلا گیا، عورت شرک پہ چلی گئی، مرد شرک پہ چلا گیا، تو جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا دونوں نے محبت میں شادی کی اور دکھلاوے کے لیے دونوں نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا اور قاضی صاحب پاس گئے اور کہا کہ بھائی ہم دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، یہ تو پہلے سے مسلمان تھے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، لڑکی نے یا لڑکے نے، لہذا نکاح پڑھا دیجیے۔ اس نے ظاہر کا حکم پر لگاتے ہوئے کہ دونوں ویسے ہی زناکاری میں مبتلا ہوں گے، دونوں ویسے ہی تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، کیوں نہ کلمہ پڑھا کے نکاح ہی پڑھا دیا جائے، کم سے کم جو ہے نقصانات کا سامنا ہو۔ بعد میں پھر وہ اپنے اپنے راستے پر چلے گئے، وہ مندر جا رہی ہے اور یہ مسجد آ رہے ہیں، تو وہ دونوں کا نکاح اپنے آپ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کلمہ کفر بکا، شرکیہ عمل کیا، بت کی پوجا کی، وہ نکاح جو ہوا تھا، کلمہ جو پڑا تھا، اس پہ پانی پھر گیا، وہ نکاح باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو ہے کہا گیا کہ اگر تم کسی ایک مومن غلام سے نکاح کر لو، یہاں عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں مشرک مرد کتنا ہی پسند آ رہا ہو، کفر والا شرک والا آدمی کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، اس کی دولت اچھی لگ رہی ہے، اس کا حسن اچھا لگ رہا ہے، اس کے اخلاق اچھے لگ رہے، لیکن وہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اگر تم کسی کالے کلوٹے غلام سے نکاح کرو گی تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کم از کم وہ جہنم میں تو نہیں لے جائے گا، وہ تمہیں جنت میں باقی رکھے گا۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے دونوں طرف سے دو گویا حکم دیے گئے، ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے۔ مسلمان مرد کے لیے حکم دیا گیا کہ کسی کافر عورت کو نکاح میں نہ لائے، مسلمان عورت کو حکم دیا گیا کسی کافر مشرک مرد کے نکاح میں نہ جائے، اور دونوں کی وجہ وہی کہ یہ جہنم کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، مشرک مرد مشرک عورت۔ اور ساتھ میں بتایا گیا کہ اب یہاں پر یہ کہ شرک کہتے کسے ہیں، مشہور سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو صفت اللہ کے لیے ماننی چاہیے وہ کسی مخلوق میں ماننا، صفت علم ہو، صفت قدرت ہو، صفت خلق ہو، صفت اختیار ہو، تو یہ ساری صفتیں کوئی بھی صفت ہو، جیسی صفت اللہ میں ہے ویسی صفت کسی مخلوق میں ماننا، کہ جیسے اللہ کو یہ قدرت ایسی فلانے بندے کو یہ قدرت، جیسے اللہ کو یہ ایسا علم ایسی فلانے کو ایسا علم، جیسے اللہ کو یہ اختیار فلانے کو ایسا اختیار۔ یا وہ معاملہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبادت، سجدہ، دعا، وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک کے بعد، شرک ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس شرک کے بعد نکاح باقی نہیں رہ جاتا، اس لیے یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ تو اس میں اس آیت میں یہ چیز کو منع کیا گیا۔ اور اگر نکاح کورٹ میرج کے ذریعے کیا جائے، جیسا کہ آج کل یہ پہلے ہوتا ہے، اور آج کل نوجوان اس راستے میں بہک کر کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، شرعاً وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ کورٹ میرج میں شرعی شرائط پورے نہیں ہوتے۔ دو مسلمان گواہوں کا ایجاب و قبول کے وقت موجود رہنا نکاح کے شرائط میں سے ہے۔ طلاق بغیر گواہ کے پڑتی ہے، نکاح بغیر گواہ کے نہیں ہوتا۔ تو چونکہ کورٹ میرج میں دونوں کی صرف رضامندی لی جاتی ہے، حلف لیا جاتا ہے، لیکن گواہ نہیں ہوتے، اگر گواہ ہوتے بھی ہیں تو مسلمان نہیں ہوتے۔ اگر دو شرعی گواہ نہیں ہوں گے اور دو مسلمان گواہ نہیں ہوں گے، اور دونوں مسلمان گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے، لہذا اگر ایک بھی کافر ہوا ایک مسلمان ہوا تو بھی نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کورٹ میرج کے بعد بھی اگر دونوں ایمان قبول بھی کر لیں تو ان کو پھر سے نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے، صرف نکاح کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مسلمانوں تم مشرک عورتوں کو نکاح میں مت لاؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں مشرک عورتوں کو تم اپنے نکاح میں مت لاؤ۔ گویا کسی مشرک عورت، ہندو عورت، کافر عورت سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یقیناً ایک ایمان والی کنیز، ایمان والی لونڈی، ایمان والی باندی، خیر من مشرکہ، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مشرک ہندو بت پرست عورت کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ مشرک عورت وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ لڑکی تمہیں کتنی ہی پسندیدہ معلوم ہو،
ولو اعجبتکم تمہارے دل کو کتنی وہ بھا رہی ہو وہ مشرکہ عورت تمہارے لیے بہتر نہیں، اس کے مقابلے میں ایک ادنا سی باندی خیر من مشرکہ اس مشرکہ کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے۔ خیر معنی بہت بہتر ہے اس مشرکہ سے۔ ولو اعجبتکم چاہے تمہیں مشرکہ کتنی ہی اچھی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین اس کے برعکس دوسرا حکم، ولا تنکحوا المشرکین، اے مسلمانوں تم مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کر دینا، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ مرد ایمان میں آ جائے۔ ولا تنکحوا المشرکین اور مشرک مردوں کے نکاح میں تم اپنے کو مت دو، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں ان سے نکاح جائز نہیں۔ والعبد مؤمن اور البتہ ایک مومن غلام، ایک حقیر سا غلام جو ایمان والا ہے، خیر من مشرکن وہ بہت بہتر ہے اس مشرک مرد سے جو مشرک مرد تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ولو اعجبکم چاہے تمہیں کتنا پسندیدہ لگ رہا ہو مشرک مرد، اس کے مقابلے میں ایمان کے والا بندہ وہ بہت بہتر ہوگا۔ اولئک یدعون الی النار، اب ان دونوں حکم کی وجہ اور مومن غلام اور مومن باندی اس مشرک عورت مشرک مرد کے مقابلے میں کیوں اچھے ہیں؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک مرد یہ مشرک عورتیں اپنے شرک کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تم کو جو حکم دے رہا ہے اس کی وجہ سے تمہارا ایمان سلامت رہے گا، اس کی وجہ سے تم جنت کے لائق بنے رہو گے۔ اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف بإذنی اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ اپنے احکام لوگوں کو واضح کر کے بتا رہا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ اس نصیحت کو قبول کرے اور احکام پہ عمل درآمد کرے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔